بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے نظم ہے جو کہ آپ کی 11ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو کے صفحہ نمبر 137 پر موجود ہے۔ نظم کا نام ہے مرد مسلمان اور شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ علامہ اقبال کا مقبرہ لاہور میں بادشاہی مسجد کے عقب میں ہے۔ علامہ اقبال نے فکر و فلسفہ کو اپنی شاعری کا خاص طور پر موضوع بنایا۔ علامہ اقبال کو اردو کا سب سے بڑا قومی اور ملی شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے بر صغیر میں انقلاب برپا کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں لکھیں۔ ان کی شاعری میں وطن پرستی کا جذبہ عروج پر نظر آتا ہے۔ خودی اور فکر و فلسفہ کا پرچار انہوں نے خاص طور پر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ علامہ اقبال تمام عمر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ آپ کی خدمات کے عوض آپ کو شاعر مشرق کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور تصنیفات میں ضرب کلیم، جاوید نامہ، بال جبریل، پیغام مشرق، بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، اسرار خودی، رموز بے خودی اور شکوہ جواب شکوہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نظم کا عنوان ہے مرد مسلمان۔ آغاز کرتے ہیں نظم کا۔ پہلا شعر ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ لحظہ عربی لفظ ہے اور لحظہ کا مطلب ہوتا ہے پل، لمحہ۔ آن کا مطلب ہے اکرام اور شان کا مطلب ہے شان و شوکت، ظاہری شان و شوکت۔ گفتار کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، کردار سیرت کو کہتے ہیں، اور برہان سے مراد ہے دلیل۔ اللہ کی برہان مطلب اللہ تعالیٰ کی روشن اور واضح دلیل۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مرد مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک خاص شان و شوکت کا حامل ہوتا ہے اور اس کی شخصیت میں ہر لمحہ اس کی شان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور نئے نئے اکرام اسے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کوئی جامد، منجمد یا ساکت چیز نہیں ہے کہ جو ایک جگہ پر ٹھہرا رہے، جمع رہے، تبدیل نہ ہو سکے، بلکہ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں رونما، اور ہر لمحہ اس کی شان ایک نئی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اور اس کی گفتگو اور اس کے اعمال اگر دیکھیں تو اس کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے، اس کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا کردار اور اس کی گفتگو دونوں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، موجود ہونے کی واضح روشن دلیل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرد مومن، اقبال کے مرد مومن کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے کردار اور گفتار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کا وجود اسے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ مرد مسلمان بن جاتا ہے، مرد مومن بن جاتا ہے، اور اس مرد مومن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اس کے کردار میں، اس کی گفتگو میں خدا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔
جس طرح یہ کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اسی طرح اقبال کا یہ خیال ہے کہ مرد مسلمان ہونے کے لیے اس میں کسی بھی انسان میں 4 عناصر کا پایا جانا ضروری ہے، 4 فیکٹرز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 عناصر ہوں تو ایک مسلمان مرد مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے قہاری، پہلا عنصر، پہلی خوبی مومن کی انہوں نے یہ بتائی ہے، قہاری ہوتا ہے۔ قہاری مطلب جس کے قہر سے، جس کی ہیبت سے دشمن کانپتے ہوں۔ غفاری حسن سلوک اس کا بے مثال ہوتا ہے اور وہ رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ قدوسی لفظ قدوس سے ہے، مطلب بے حد پاکیزہ۔ جبروت کا مطلب ہوتا ہے عظیم اور بلند و بالا۔ اقبال کے خیال میں یہ 4 خوبیاں، یہ 4 عناصر ایک مسلمان میں ہوں تو وہ مرد مسلمان یا مرد مومن کہلائے گا، ورنہ وہ مرد مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو مرد مسلمان کہلانے کے لیے ان 4 خصوصیات سے لیس ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اس کے بعد ہے ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں۔ جبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمسایہ پڑوسی، کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پڑوسی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنے حسن عمل کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے نیک کاموں کی وجہ سے اس میں ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پڑوسی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بندہ خاکی یعنی خاک سے بنا ہوا بندہ، مٹی سے بنا ہوا بندہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بزرگ و برتر فرشتے کا نام، جو کہ نور سے بنے، انسان مٹی سے بنا، اور مٹی سے بننے کے باوجود وہ اپنے حسن عمل، نیکیوں اور نیک اعمال کی وجہ سے اس بات کا حقدار کہلاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہمسایہ کہلائے۔ بخارا اور بدخشاں مسلمانوں کے علاقوں کے نام ہیں۔ اس شعر میں اس مصرعے سے مراد یہ ہے کہ اقبال کا مرد مسلمان نسلی وطنیت کا قائل نہیں ہوتا، وہ بخارا اور بدخشاں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو قابل فخر نہیں سمجھتا، اپنے آپ پر غرور نہیں کرتا، متکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنا ہم خیال، اپنا بہن بھائی مسلمان سمجھتا ہے، اپنی قوم سمجھتا ہے، اور اس پوری دنیا کو، اس پوری کائنات کو وہ اپنا وطن سمجھتا ہے۔ وہ خود کو ایک خاص علاقے تک محدود نہیں کرتا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بہت راز کی بات ہے، بہت گہری بات ہے جو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کر دی ہے، کہ عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان قرآن پاک کا قاری ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بظاہر وہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود قرآن ہوتا ہے، کیونکہ وہ کتاب صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ اس کی آیات پر عمل کر کے سچا انسان بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ خود چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، اور یہی اصلی مرد مومن کا عظیم راز ہے جو ہر کسی کو نہیں معلوم۔ وہ قرآن کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر قرآن کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ لہٰذا اقبال نے کہا کہ مرد مسلمان قاری نظر آتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ خود چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ اقبال کہتے ہیں
عیار کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی۔ اس شعر سے اقبال کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں، جو اغراض ہیں قدرت کے، مرد مسلمان ان کی کسوٹی بن جاتا ہے، اپنے ارادے قدرت کے مقاصد کے مطابق بناتا ہے، یعنی اس کے ارادوں میں قدرت کے مقاصد ہوتے ہیں اور قدرت کے مقاصد ہی اس کے ارادے بن جاتے ہیں۔ اس طرح اقبال نے کہا کہ جو مرد مسلمان ہے اس کے جو ارادے ہیں وہ قدرت کے مقاصد کی کسوٹی ہے، وہ ان مقاصد کو پوری طرح سے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نیکی اور بدی کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ ترازو کا کام ہوتا ہے الگ الگ کرنا، تولنا۔ میزان کا مطلب ہے ترازو۔ تو اقبال کا خیال ہے کہ مومن دنیا میں بھی ترازو کی طرح ہے اور آخرت میں بھی، مطلب وہ نیکیوں کو اور بدیوں کو الگ الگ کرنے والا ہے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہی مومن کا ارادہ اور عمل بن جاتی ہے۔ مومن جو کچھ کہتا، کرتا اور چاہتا ہے وہ صرف خدا کے مقاصد کے مطابق ہوتا ہے۔ جو قدرت چاہتی ہے، جو خدا چاہتا ہے، مومن بھی وہی چاہتا ہے۔ اس طرح وہ دنیا اور آخرت میں نیکی اور بدی کو الگ الگ کرنے والا بن جاتا ہے، بالکل جس طرح سے ایک ترازو ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ جگر لالہ پھول کا جگر، لالہ مطلب پھول، اور شبنم اوس، رات کے وقت پھولوں پر جو پانی کے قطرے پڑتے ہیں اور وہ صبح میں بھی دکھائی دیتے ہیں، انہیں شبنم یا اوس کہا جاتا ہے۔ اور اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد مومن، مرد مسلمان تکلیف زدوں، دکھیوں، مصیبت زدوں کے لیے ٹھنڈک ہوتا ہے، بالکل جس طرح سے شبنم پھول کے جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اسی طرح مرد مسلمان آفتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے، تکلیفوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے، دکھیوں کے لیے ٹھنڈک ثابت ہوتا ہے، اور ضرورت کے وقت، دشمن سے مقابلے کے وقت وہ اس طرح کا طوفان بن جاتا ہے کہ جس سے دریاؤں کے بھی دل کانپ اٹھتے ہیں، جس سے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، نہایت رحم دل اور نرم دل واقع ہوتا ہے، اور مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہایت ہی نرم ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر وہ دشمن کے مقابلے میں ہو تو وہ ایک طوفان بن جاتا ہے، ایسا طوفان جس سے دریا بھی کانپ اٹھے۔ وہ اپنے پورے قہر، طاقت اور جبروت کے ساتھ دشمن کے ساتھ نپٹتا ہے۔ اگلا شعر ہے: فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سرود کا مطلب ہے فطرت کے نغموں کا سرور، کیف، نغمگی۔ شب و روز کا مطلب ہے رات اور دن۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا جو وجود ہوتا ہے اس میں ایک ایسا ازلی سرور پایا جاتا ہے، ایسی دل آویزی پائی جاتی ہے جو دیکھنے والے کو بہت مسحور کر لیتی ہے، اپنے حصار میں جکڑ لیتی ہے۔ اس کے شب و روز میں ایک نغمگی اور کیف پایا جاتا ہے، بالکل ویسا ہی کیف،
ویسی ہم آہنگی جیسی کہ سورہ رحمان میں پائی جاتی ہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بالکل کسی شاعری کی طرح، کسی نغمے کی طرح اس صورت میں کیف پایا جاتا ہے، اور آیتوں میں قافیے ملائے گئے ہیں، بیان، میزان، رحمان۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مرد مسلمان کی فطرت میں دل آویزی، ہم آہنگی اور ایسا سرور پایا جاتا ہے جیسے جو کہ صرف سورہ رحمان کی صفت ہے، جیسی کہ سورہ رحمان میں ہم آہنگی اور سرور پایا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ رحمان قرآن میں موجود باقی صورتوں کے مقابلے میں اپنی صفت کے اعتبار سے بے مثل صورت ہے، اسی طرح اقبال کا مرد مومن بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اقبال کا مرد مومن سورہ رحمان کی طرح کا ہی مسلمان ہے، جس کی قدرت کی منشا کی ہم آوازی کے لحاظ سے جملہ انسانوں میں منفرد، واحد اور بے مثل ہوتا ہے۔ اس میں ہم آہنگی اور خدا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس میں ہم آہنگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ آخری شعر ہے، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان، انجم ستارہ، کارگہ کارخانہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری سوچ کے کارخانے میں ستارے بنتے ہیں، ستارے جگمگاتے ہیں، تو بھی ہمت کر، آگے بڑھ اور اس میں سے اپنے مقدر کے ستارے کو چن لے، پہچان لے اور اس سے پورا فائدہ اٹھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، میری شاعری کو شاعری نہ سمجھ، بلکہ یوں سمجھ کہ میری شاعری ایسا کارخانہ ہے جس میں فکر و عمل اور تیری قسمت کے ستارے بنتے ہیں۔ اس میں تیری منزل کے نقشے بھی موجود ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ تو اپنے مقدر کے ستارے کو ان ستاروں میں سے چن لے، پہچان لے، تاکہ تو اپنی منزل کو پہنچ سکے اور کامیابی تیرا مقدر ہو۔ میری شاعری کے میری شاعری میں ایسے حقائق ہیں جو مقدر بدلنے والے ستاروں کی طرح ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں اس نظم مرد مسلمان کا مفہوم آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں اس نظم کے مشق اور مرکزی خیال پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔